للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتہ. اللہ کا کرم و شکر جو اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید سورہ زمر کی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سمجھنے، سننے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، ورنہ یہ کلاس مجھے کہیں نہیں مل رہی ہے. اگر میں فیڈر ایریا میں پورے علاقے میں گھوموں پھروں گا تو مجھے یہ قرآن کی کلاس نہیں مل رہی ہے. جب نہ ملے تو آپ کو یہ خوش قسمتی اپنی سمجھیں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور آپ قرآن سے جڑ گئے. آپ اس میں کسی اور کا عکس مت تلاش کریں، اس میں اپنا عکس تلاش کریں، اپنا جائزہ لیں. یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتا ہے کہ میرا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں اس کے مطابق کروں. اور اگر کسی بھی کے اندر ہمیں کوئی ڈیفالٹ نظر آ جائے تو ان کی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی. یہ تب ممکن ہے جب ہم ترجمے کے ساتھ ان آیات کا جائزہ لیں گے. آج ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمے سے پہلے میں نے آپ یہ الفاظ لکھے تھے، ان الفاظ کو غور کریں. اگر میں یہ لفظ لگاتا ہوں، کوئی بھی لفظ ہو، تو یؤمنون ہے. یؤمنون میں پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ یا ہے. اس کے بعد یہ لا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ میم نون ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ واو نون. اگر آپ ادھر غور کریں گے اس میں بھی اسی طرح ہوگا. پہلا کیا ہے؟ یا ہے، پھر سین تا ہے، اور اس کے بعد بشرا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ واو نون. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اور بھی جائیں گے تو آپ کو یہی چیزیں ملتی رہیں گی. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں یہ یا کامن ہے اور یہ واو نون کامن ہے. اس میں جو 3 حروف پر مشتمل لفظ ہوگا وہ بشرا ہے. بالکل اسی طرح آپ نے یحتسبون میں یہ یؤمنون میں یا یستبشرون میں یا یستعذرون میں اس میں جو آپ کو لفظ ملے گا وہ 3 حروف والا ہوگا. اس کو آپ نے تلاش کرنا ہوگا. تو یا جو شروع میں آتا ہے یہ یا یہ 3rd کو ظاہر کرتا ہے، اور 3rd میں اس کا ترجمہ ہمیشہ آپ مستقبل میں کریں گے یا حال میں کریں گے جب یہ آ جائے. اب جس لفظ کے آخر میں واو نون آ گیا تو یہ جمع کے لیے ہوگا، جمع مذکر ہے. آپ نے دیکھا ہے یحتسبون، یستعذرون، اسی طریقے سے یستبشرون. واو نون جو آئے گا یہ ہمیشہ قرآن میں آئے گا. آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ جمع کے سیغے. اچھا، دوسرا یہ ہے جب یا آئے گا یہ والا تو آپ نے 3rd جو غائب ہوگا اس کی بات کریں گے. اور ترجمہ کیا کرے گا؟ یہ یا کیا کر دے گا؟ یہ حال اور مستقبل میں ترجمہ کر دے گا، کہا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ تھوڑا بہت.
یہ رسالہ اس طرح یہ واو پیش، یہ واو الف جب آئے گا تو یہ بھی جمع مذکر کے لیے، اب یہ لفظ لگا ہوئے جمع کے لیے، اسی طرح یہ بھی باقی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ترجمے کو دیکھیں گے جو ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے ہم گرامر کی طرف بہت کم جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا آپ جائزہ لے سکیں گے، وہ اذا اور جب ذکر کیا جاتا ہے، اب اگر یہ لفظ ہوتا نا ذکرہ، اس کا معنی اس نے ذکر کیا، لیکن اس کے اوپر کیا پیش ہے، جب پیش آ جائے گا تو یہ پیش کے باعث میں جائے گا، اذا ذکر، وہ جب ذکر کیا جاتا ہے، کس کا ذکر کیا جائے، کس کا؟ اللہ، آگے کیا ہے؟ اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، ان کی یاد، ان کا قرآن، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اشمعزت، یہ تا ہے مؤنث کے لیے، یہ مؤنث اس لیے کہ آگے قلوب ہے، جمع ہے، شمس کہتے ہیں تنگ ہو جانا، کسی چیز کو نفرت کی نگاہوں سے دل میں کیا ہو جائے، تنگی آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں نفرت سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کریں گے شریک ود ریورژن، انگریزی میں ہے لیکن اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، کیا ہو جاتے ہیں؟ تنگ ہو جاتے ہیں نفرت سے، نفرت کر کے، کیا تنگ ہو جاتے ہیں؟ قلوب، دل، الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے ہیں، بالآخرہ، آخرت، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کمزور ایمان والے، ان کے سامنے اگر قرآن کو پڑھا جائے تو اس قرآن سے اللہ کی یاد کس میں ہے؟ قرآن میں، تو قرآن سن کر کے ان کے دلوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ تنگی آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، نفرت آتی ہے، لیکن اس کو جب آپ آزمائیں گے، وَإِذَا ذُكِرَ، تو جب ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، الذین، ان لوگوں کو، من دونہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا باقی سب لوگوں کی کو جب ہم یاد کریں گے، ان کا ذکر کریں گے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، کہانی سنائیں گے، تو کیا ہوا؟ اذا ہم، اس وقت ہم یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ یستبشرون، بہت خوش ہو جائیں گے، ان کے اوپر بشارت آ جائے گی، لوگوں کا ذکر کیا جائے، فلاں نے یہ کیا، فلاں وہ کیا تھا، ان کی کہانیاں سنا تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا، لیکن جب قرآن کا اندر اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ قرآن کے قریب آ کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ شرک ہو جاتے ہیں، یعنی نفرت سے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، کوئی سمجھا دو اے نبی، کہہ دیجئے، کل آتا ہے نا، اس کے معنی کہہ دیجئے، سمجھا دو، بتا دیجئے، اللہم، یہ اللہ حکومت دو الفاظ ہے، اللہ اور آگے ہے ماں، یہ ماں کے معنی ایک، اے اللہ،
فاطرہ پیدا کرنے والے، اس چیز کے، آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم ہے، جاننے والا ہے، غیب کی باتوں کو، غیب کا جاننے والا، وہ شہادت اور حاضر کا جاننے والا۔ اے اللہ بتا دیں لوگوں کو کہ میرا اللہ ہی ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، غیب کا اور حاضر کا جاننے والا۔ انت تو ہی تحکم فیصلہ فرمائے گا، بین درمیان عبادت کا، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا، فیما ان چیزوں میں، ان معاملات میں، کانوا یختلفون، یہ کانوا کے معنی جب آئے گا اور اس طرح کا دوسرا جائے یختلفون یا لمون، تو اس کا معنی ہوگا یوزڈ ٹو، یعنی کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے اس میں اختلاف۔ اس اور سے دیکھیں، بالکل کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، غیب اور حاضر کا جاننے والا۔ تو ہی جانتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ کن کے دلوں میں تنگی آ گئی اور کن کے دل خوش ہو گئے، کون قرآن کے قریب آ کر کے خوش ہوتے ہیں اور کون قرآن کے قریب آ کر کے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تو ہی غیب اور حاضر کا جاننے والا، کیونکہ تو ہی آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، جن کے اوپر یہ خوش ہوتے ہیں، جن کا ذکر کیا جائے ان کے خوش ہو جاتے ہیں، انہوں نے نہ آسمان پیدا کیا ہے، نہ زمین پیدا کی ہے، نہ وہ حاضر کو جاننے والا، نہ غیب کو جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان خود ہی فیصلہ فرما دے۔ اچھا آگے دیکھیں، ولو انا، اور اگر بے شک وہ لوگ ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض، ہر وہ کام جس ظلم کیا زمین میں، اب جنہوں نے زمین کے اندر کام کیا، اب وہ کیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب یہ جمع کر دے، پھر وَمِثْلُهُ، اور اس کی مانند اور بھی جمع کریں، مَعَهُ، اس کے ساتھ، جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ یہ ہے جو کچھ زمین میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے جو زمین میں سب کچھ ہے، ٹوٹلی زمین میں، اور اس زمین کی مانند اور بھی آ جائے، لَفْتَدَوْا، یہ لا کے معنی کیا ہوگا؟ نہیں ہے، یہ لا کے معنی نہیں ہے، یہ لام تاکیدی ہے۔ افتداؤ جو ہے یہ دوسرے لفظ واو علی بلادا ہے، لا کے معنی ضرور، یہ ضرور افتدار فدیہ میں دے دے، فدیہ میں دے، یہ سب بھی اس کے ساتھ ملا کر کے، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، اور دن کون سا ہوا؟ قیامت کے دن۔ اس طرح یہاں تک پہنچے کہ جن لوگوں نے اللہ
اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ کے کلام کو سننے کے نتیجے میں ان کے دل کیا ہو گئے؟ تنگ ہو گئے غفلت سے، اور دوسروں کی باتیں سننے کے نتیجے میں اب دوسروں محفلوں میں جائیں گے، وہاں بڑے خوش ہوں گے، گانے سنیں گے، فلاں سنیں گے، فلاں اور غلط کام سنیں گے، جہاں پہ پیسوں کی برباد ہوگی وہاں سنیں گے، یہ بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن جہاں اللہ کا کلام کا ذکر کیا جائے ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیا اپنے اوپر، کیا کر دیا؟ اب اس ظلم کے نتیجے میں جو میرے قرآن سے انہوں نے اپنے آپ کو تنگ محسوس کیا، تو اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس زمین کی مانند اور بھی جمع کر دو اس کے ساتھ، اور یہ فدیہ میں دے دے، اور اس برے عذاب سے قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا لے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا سخت وہی دے وہ بتا لہم من اللہ ہے، اور ظاہر ہو جائیں گے، اور بھی اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا نہیں ہوگا ان کو، کیا ان کو نہیں ہوگا ان کو یحتسبون گمان بھی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ جب یہ عذاب آئے گا، جو ظلم کیا انہوں نے اپنے ساتھ، قرآن کے قریب آتے ہوئے یہ پریشان ہوتے تھے، کون بیٹھے گا، کون نفرت، یعنی اپنے آپ کو خوش نہیں محسوس کرا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور بھی اللہ کی جانب سے ایسے عذاب ان کے لیے واپس آ جائیں گے، شاید ظاہر ہو جائیں گے کہ جن کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہے گا یار یہ گناہ تو میں نے نہیں کیا، اللہ کہے ہاں کیا، تم وہاں سے بھاگے جا رہے تھے، وہاں قرآن سنایا جا رہا تھا، تو تمہیں خیال نہیں آیا، تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قرآن کی طرف تمہارا کوئی خیال نہیں تھا، وہ کلام میرا تھا۔ اس کلام سے جن لوگوں کے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، اور ہمارے اکثر و بیشتر ہم یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، جبکہ قرآن ہی ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم لائٹلی لیتے ہیں، دیگر کتابوں کو ہم سیریسلی لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کو آپ سیریس نہیں لے رہے ہو، جس کو آپ سمجھ کر کے پڑھ نہیں رہے ہو؟ ایک اللہ کا کلام ہے جس کو آپ بغیر پہلے پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بتا لہم سیئات، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے اوپر، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے سیئات برائیاں، ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں، یہ سیئات جمع برائیاں، ماں جو کچھ جو برائیاں انہوں نے کسبو کمائی تھی، وہ ساری برائیاں، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر قرآن کو ٹائم نہیں دیا، اللہ کے کلام کا ذکر تھا، اس کا ٹائم اس کے بعد نہیں تھا، تو وہ ساری برائیاں جو وقت اس نے ضائع کیا وہ برائیوں میں چلا گیا، وہ ساری برائیاں جو میں نے کمائی تھی وہ ساری کیا ہو جائے گی؟ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی، وہاں کا گھیرے میں لے لے گا، گھیر لے گا ان کو، باقالو بھی، جو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ استہزاء، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی انبیاء کرام کا کتنا مذاق اڑایا ہوگا لوگوں نے، انہوں نے اللہ کا کلام پیش کیا، اللہ کا کلام پیش کرنے کے بجائے انہوں نے پتہ نہیں کتنی باتیں کی ہوگی۔ وہ کافر کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا، اور کافر کہا کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کو قرآن کو مت سن لیا کرو کان لگا کر، بلکہ اگر کہیں قرآن ہی پڑھا رہے ہیں والغوا فیہ، اس میں جا کر کے شور شرابہ
خلل ڈالنے کی کوشش کرو، لعلکم تغلبون، پھر تم ان لوگوں میں غالب آ جاؤ گے۔ اگر قرآن انہوں نے سن لیا تو قرآن ان کے دل میں اندر داخل ہو جائے گا، ان کے دل منور ہو جائیں گے، یہ ظلمت سے اندھیری رات سے نکل آئیں گے۔ اس لیے ان کو قرآن کے قریب آنے نہ دو۔ اگر قرآن کے قریب آ بھی رہے ہیں تو قرآن میں کیا کرو، خلل ڈالنے کی کوشش کرو، شور شرابہ کرو، پھر آپ غالب آ سکیں گے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ بھی مذاق کہ قرآن کو کس نے جناب سمجھائے۔ مسلمان آپس میں کیا کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ یار قرآن ہر ایک آدمی تھوڑی جانتا ہے، اس کے لیے تو اتنے بڑے علوم کی ضرورت ہے، 14 علوم پڑھو گے تو جا کے قرآن پڑھو گے نا یار۔ اور یہ پتہ نہیں بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، شیعہ ہوگا، سنی ہوگا، یہ کون ہوگا جو قرآن پڑھا رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کے، اب مثال کے طور میں مستری کا کام کرتا ہوں اور میں بلاک لگا رہا ہوں، اب آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو میں اگر بلاک غلط لگا رہا ہوں تو آپ کیا مجھ سے نفرت کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کہیں گے نہیں جی اس پر نہیں لگاؤ، یہ بلاک آپ کا باہر نظر آ رہا ہے، آپ کو سمجھائیں گے۔ اب جو قرآن سمجھنے والے ہیں نا وہ کیا کریں گے، وہ یہاں آئیں گے، او یہ لفظ آپ نے غلط لکھا ہے، اس کو صحیح کریں سر۔ وہ کون کہے گا؟ جو آپ اس سے دیکھے گا۔ یہ بلاک تو سب سمجھتے ہیں، بلاک لگانے والا مصری میں ہوں، میں نے غلطی کی، ایک عام آدمی آ کر کے بلاک کو دیکھ لے گا، وہ بتا دے گا کہ غلط ہے، وہ اصلاح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے؟ تو اس قرآن کی اصلاح کون کرے گا؟ اس مسجد کے اندر آتے ہی آپ نے دیکھے بورڈ کو، یہ بورڈ لگا رہے گا، یہ جمعرات کو یہاں یہ مسجد پوری بھری رہتی ہے، کتنی بھری رہتی ہے، سکندر صاحب باہر بھی لوگ ہوتے کھڑے تھے، اس بورڈ کو دیکھ کے بھی موت آتی ہے ان کو، اس بورڈ کو دیکھ نہیں سکتے، بورڈ پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ مسلمان جو یہاں آ کر کے نماز ادا کریں اور اس قرآن کو دیکھیں نہیں، تو آپ میسج کیا لے جائیں؟ یعنی پورا اگر ہم ٹوٹلی غور کریں اپنے آپس میں تو ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ اب اس میں ڈسکشن ہو جائے، غور کریں کہ کیا لکھا ہوا تھا، یہ ذکرہ اور ذکرہ میں کیا فرق ہے، یذکرو یذکرون میں کیا فرق ہے، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں کیا ہے، اللہ سے ملنا ہی نہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ہمارا اگر آخرت بھی یقین ہو جائے کہ میں رب کے سامنے جاؤں گا، کہے گا یہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے، جو انٹرویو میں جاتا ہے وہ پھر ہر ایک سے پوچھتا ہے کیا پوچھا تھا، یار بتا دو ابھی میرا بھی آنے والا ہے، تو کتنا پوچھتا ہے، اور جس کو اللہ سے یہ واقعہ جانا بھی انہی کے پاس ہے، اس پہ اگر یقین کامل ہو کہ مجھے رب سے ملنا بھی ہے، تو رب اپنے کلام کے بارے میں سوال کرے اور ہمارے پاس جواب ہی نہ ہو، تو کہیں گے یہ 70-80 سال 100 سال گزار کر کے کیا کرتے رہے، کیا جواب دو؟ آپ کے ذہن میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی۔ ذہن میں کیوں نہیں آتی بات؟ کہ آخرت پر یقین جو ہے وہ کمزور ہے، ہمارا آخرت پر یقین اگر مضبوط ہو جائے تو پھر ہم اس قرآن سے جڑے رہیں گے، پھر پورا ہفتہ کیا کہہ لیں اس قرآن کو ہم پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، پورا ہفتہ وہاں لگے گا یا نہیں لگے گا، پھر آپ تیاری کر کے آئیں گے کہ جب یہ پڑھائے گا نا تو ہم سوال کریں گے، اب میں بھی مزے سے ہوں کہ سوال تو کوئی کرتا نہیں ہے، ان کو سناتے جاؤ، یہ سننی ہے سارے، یہ سنو گے، اس لیے کوئی سوال کا جواب نہیں آئے گا، جب آپ سنیں گے اور پھر سنانے لگ جائیں گے پھر انقلاب آئے گا، پھر تبدیلی آئے گی، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، آپ لسنر ہیں، آپ سپیکر نہیں ہیں، لسنر وہ ہوتا ہے جو سپیکر بن جائے، ہم سنتے 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 اتنے سن ہو گئے کہ ہم بولنے کے قابل نہیں کر، کیونکہ قرآن سے دور جو رکھا ہے، اگر آپ کا پورا مہینہ یہ بازو ایسے باندھ دیے جائے، ڈاکٹر صاحب
میرے خیال میں مہینے بعد کیا ہوگا؟ یہ بات تو ایسے ہی رہے گا، امتیاز یہ ادھر نہیں ہوگا، یہ یوں ہی رہے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کو بات پتہ ہے کہ اگر کسی بھی مریض کی اگر کوئی پیٹ کہیں زخمی ہو جائے، وہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر راڈ لگا دے، اس کو سیدھا کر دے اور پورا مہینہ وہ ہلائے نہیں، مہینے کے بعد دوبارہ کھولتا ہے، وہ پیڑ یوں نہیں آئے گا، وہ ٹیڑھا ہو ٹیڑھا ہے، کام ٹیڑھی رہے گی۔ تو ہماری جو ہے نا صحت جو ہے نا ہمیشہ ٹیڑھی اس لیے ہو گئی ہے کہ ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا ہے۔ قرآن کی محفل ہی نہیں ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہے، پیروں کی محفلیں ہیں، کمال کی محفلیں ہیں، گانوں کی محفلیں ہیں، دیگر سب محفلیں ہیں، محفل نہیں ہے تو قرآن کی محفل نہیں ہے نا۔ گھر سے قرآن ادھر یہ نہیں ہوگا، قرآن فیل نہیں ہوگی، گھر سے قرآن دے دیں گے، وہ بیٹھا ہوگا، آپ کہیں گے جب کسی کو نیند آ رہی ہوگی، کسی کو کیا رہا ہوگا، کوئی کیا ہوگا، وہ سنے گا۔ آپ سن تو رہے ہیں لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دل و دماغ کو استعمال کر رہے ہیں، نہیں کرو گے تو میں سوال کروں گا، آپ نے کہیں مجھ سے سوال کیا تو پھر کیا کہوں گا؟ اب آپ الرٹ ہیں، آپ کے حواس خمسہ جو ہے کیا ہے یہاں لگا ہوا، تو اب اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے، پھر اس کو ختم کرتے ہیں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس اکیلے رب کا جب ذکر کیا جائے تو قرآن کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کس میں؟ قرآن میں، باہر نہیں ہے۔ جب قرآن میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد لوگوں کو دلائی جائے تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے ان کے دل کیا ہو جاتے؟ تنگ ہو جاتے، کمزور نہیں، تنگ ہو جاتے نفرت سے۔ اچھا یہ جو انگلش میں لکھا ہوا ہے شرنک ود ایورژن، شرنک ود ایورژن وہ ہوتا ہے کہ نفرت سے یہاں میرا کام نہیں ہے، تو نفرت کر کے دل کیا ہو جاتے؟ تنگ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اشمئزت۔ یہ کہاں جو ہے اس لیے ہے کہ قلوب جمع ہے، لفظ شمازہ شمازہ ہے۔ آگے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس قرآن کے مقابلے میں اگر باقی ساری کتابوں کو آپ یہاں بیان کرتے رہیں، زلیخا کی، یوسف کی، فلاں فلاں اس طرح کی داستانیں بیان کریں گے جو قرآن میں نہیں ہوگا تو واہ واہ کریں گے، لاہم یستبشرون، وہ واہ واہ کریں گے، شباشیاں دیں گے، ایک دوسرے کو خوشخبری دیں گے، ہنسیں گے، مذاق کریں گے، وہ کہیں گے اور یہ تو زبردست ساتھ ہو گیا، حالانکہ اس بات کا کوئی قرآن دلیل نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بتا دو ان کو، حکمت بختوں کو سمجھا دو کہ اللہم فاطر السماوات والارض، یہ قرآن اس کا ہے جس نے جو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، جو حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، تیرے کلام میں اور دیگر باتوں میں اختلاف۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ اگر یہ لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا نا کہ میرے کلام کو چھوڑا، دیگر کلاموں کے پیچھے چل پڑے، مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی یہ جمع ہو جائے، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اس کی مانند اور بھی زمینیں جمع ہو جائے، لَافْتَدَوْا، یہ پھر فدیہ میں دینا چاہے، بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنے بدترین عذاب سے بچنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قبول نہیں کروں گا۔ فدیہ میں کون دے سکتا ہے؟ میرے پاس کتنی زمین ہو؟ وہ کہہ رہے یہ زمین نہیں، اور بھی زمینیں، پورا ملک دنیا آ جائے، تم اپنے اس عذاب سے جو تم نے زندگی میں کیا ہے، جو تمہارے دل تنگ ہو گیا تھا میرے کلام سے، وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، وہ بتا رہا ہوں من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اور اتنے حساب تمہارے گناہ اور آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، او یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ اکیلا یہ تو نہیں ہے، اور بھی میں نے بہت سارے گناہ ہیں، فلاں جگہ یہ جھوٹ بات بھی کر دیا،
بیت المال سے چوری بھی کی، لندن پیسہ لے گیا، ادھر ادھر وہ باتیں لا دو، یہ ساری چیزیں لا دو اور یہ لا دو، کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بتا لا ان سیئات و ما کسبوا، اور جو بھی انہوں نے برے اعمال کیے وہ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر ہو جائیں گے، اسکرین پہ آ جائیں گے۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور جو یہ مذاق اڑایا کرتے تھا وہ سارے مذاق کے ساری کہانیاں وہ گھیرے میں یہ لے لیں اور ان کے سامنے اسکرین پہ ساری برائیاں جمع ہو جائیں گی، تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اب اس کے بارے میں پوری تفصیل ہو رہی ہے اور تفصیل ہم آئندہ انشاءاللہ کلاس میں پڑھیں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا ہے، اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔